عرس مبارک سال بعد منایا جاتا ہے، لیکن حضور شہنشاہ بغداد حضرت پیران پیر جناب دستگیر وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا ہر مہینے عرس ہوتا ہے، اور آج ان کا خاص بڑا عرس ہے، بڑی 11ویں شریف۔ دوستو کیوں نہ آپ کے چرچے ہوں؟ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ فرماتا ہے میں جسے گمراہ کرتا ہوں اسے نہ ولی دیتا ہوں نہ مرشد دیتا ہوں۔ تو قرآن کی نص سے ثابت ہوا کہ ہم اصل ایمان والے ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہم ولیوں والے بھی ہیں اور مرشدوں والے بھی ہیں۔ حضرت شیخ ابو صالح جنگی رحمت اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ ایک دریا کے کنارے جا رہے ہیں کہ دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت سیب پانی میں تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ حضور شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ، آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے وہ دریا کے پانی سے سیب پکڑا اور اسے کھا لیا۔ جب سیب کھا لیا تو بعد میں خیال آیا کہ یہ سیب تو کسی باغ کا سیب ہو، میں نے بغیر اجازت کے سیب کھا لیا ہے، تو مجھے جو اس باغ کا مالک ہوگا اسے اجازت لینی چاہیے تھی۔ آپ جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس جانب چل پڑے۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد دیکھا کہ ایک سیبوں کا باغ آیا اور سیب کے درختوں کی ٹہنیاں پانی میں جھکی ہوئی۔ یقین ہوا کہ یہ اسی باغ کا سیب تھا جو میں نے کھایا۔ پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار کا۔ آپ وہ پتہ لے کر جب آپ کے آستانے میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ کے باغ کا ایک سیب پانی میں تیرتا ہوا جا رہا تھا، مجھے بھوک لگی تھی، میں نے بغیر اجازت وہ سیب کھا لیا۔ تو بعد میں خیال آیا کہ میں نے بغیر اجازت کھایا، آپ سے معافی کے لیے حاضر ہوا۔ اب ولی کا شناسہ ہوتا ہے، درویش کو پہچانتا ہے۔ سمجھ گئے کہ ایک نوجوان ہے، ایک سیب کی خاطر یہ میرے پاس آ گیا۔ آپ فرمانے لگے بھائی نوجوان بات یہ ہے کہ تمہاری معافی ایک شرط پہ ہو۔ عرض کی حضور کیا شرط ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ 12 سال میرے اس باغ کی گوڈی کرنی ہے، رکھوالی کرنی ہے۔ عرض کی حضور مجھے منظور ہے۔ اب 12 سال تک حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ اس باغ کی گوڈی کرتے رہے، پانی دیتے رہے، رکھوالی کرتے رہے۔ 12 سال کا عرصہ گزر۔ 12 سال کے بعد حاضر ہوئے۔ عرض کی حضور کیا اب میری معافی ہو گئی؟ حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا نہیں میں نوجوان، اب ایک شرط ہے، وہ شرط مان لو تمہاری معافی ہو جائے گی۔ عرض کی حضور اب کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی جو آنکھوں سے نبینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، اس میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ ایک سیب کی خاطر 12 سال گوڑیاں کی، رکھوالی کی، اب ایک ایسی عورت سے نکاح کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو آنکھوں سے، زبان، کان، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، ایک ساری زندگی کا ایک امتحان ہے۔ پھر خیال آیا کہ ابو صالح جنگی یہ زندگی تو عارضی ہے، یہ تو ختم ہو جانی ہے، وقت گزر جانا ہے، قیامت والے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دو؟ اللہ اکبر۔ آپ اللہ کے ولیوں کا تقویٰ دیکھیں کہ تقویٰ کیا۔ عرض کی حضور مجھے منظور ہے، مجھے یہ بھی شرط منظور ہے۔ آپ کا نکاح جب ہو گیا، جب آپ نے خلوت خانے میں گئے، فوری طور پہ باہر آگے حضرت عبداللہ سومی کھڑے تھے،
فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ عرض کی حضور جس عورت سے میرا نکاح ہوا وہ عورت اندر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا، تمہاری منقوہ ہی ہے جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے، وہی خاتون ہے۔ عرض کی حضور نہیں، میرا نکاح تو ایک معذور خاتون سے ہوا جو نبینی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، وہ تو تندرست عورت ایک بیٹھی ہے، اس سے نکاح تو میرا نہیں ہوا۔ آپ فرمانے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ جو میں نے تجھے بتایا تھا کہ آنکھوں سے نبینا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے نظر نہیں آتا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب سے میری بیٹی نے ہوش سنبھالا ہے کبھی غیر محرم پہ اپنی نگاہ نہیں ڈالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کانوں سے بہری کا مطلب یہ نہیں اسے سنائی نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے کسی غیر محرم کی آواز کو اپنے کانوں میں نہیں ڈلنے دی۔ زبان سے گونگی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بول نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ ہے جب سے میری بیٹی نے ہوش سنبھالا ہے کسی غیر محرم سے غیر ضروری کوئی بات نہیں۔ ہاتھ پاؤں کی معذوری کا مطلب یہ نہیں کہ میری بیٹی چل پھر نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے میری بیٹی نے ہوش سنبھالا ہے اپنی دہلیز سے باہر غیر ضروری کام کے لیے قدم نہیں رکھتا۔ تو دوستو جو شخص ایک سیب کی خاطر 12 سال تک کوڑیاں کرے، پھر ایک ایسی شرط پہ نکاح کرے کہ جو ظاہری طور پہ پوری زندگی کا امتحان تھا، اور پھر ایسی خاتون نکاح میں آئے جس نے زندگی بھر نہ کبھی غیر محرم کو دیکھا ہو، نہ اس سے بات کی ہو، نہ اس کی آواز کو کانوں تک آنے دیا ہو، نہ چل پھر کے اپنے قدموں سے اپنی دہلیز سے باہر گئی ہو۔ دوستو جس مرد کا تقویٰ یہ ہو، جس خاتون کا تقویٰ یہ ہو، تو پھر بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی پیدا جس مرد اور خاتون کے تقوی کا عالم یہ ہو تو پھر بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا۔ میرے غوث برا حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے تو صبح سحری سے لے کر افطار تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ مادر زاد ولی، پیدائشی ولی، پہلے دن سے ہی روزے رکھنے والے، اور آخر پہ جب رمضان شریف کے چاند کا کچھ معاملہ، کچھ آپس میں اختلاف ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ چاند عید کا نظر آ گیا ہے، کسی نے کہا کہ نہیں آیا، کسی نے روزے رکھ لیا، کسی نے ابھی نیت نہیں کی۔ اچھا آپس میں اب اختلاف تھا، فیصلہ یہ ہوا کہ آؤ سیدوں کے گھر جاتے ہیں، جا کے سیدوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا آج صبح سے آپ کے بیٹے نے ماں کا دودھ پیا ہے کہ نہیں۔ جب آپ کے گھر آ کے پوچھا گیا تو آپ کے والدین نے فرمایا کہ آج صبح سے ہمارے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ آپ کی اس شہادت کی بنا پر لوگوں نے روزے کی نیت کر دی۔ اللہ اکبر۔ میرے غوث پاک سرکار کی محفل سجانے والوں، میرے غوث کے جشن منانے والوں، میرے غوث کے ساتھ جس کی جو نسبت ہو جائے، آپ تو وہ لجبال ہیں، آپ ایک مرتبہ کسی دعوت سے واپس آ رہے ہیں اور میرے غوث پاک سرکار کی شان یہ تھی کہ آپ بڑا خوبصورت نفیس قسم کا لباس پہنتے تھے۔ آپ نے بہت خوبصورت جبہ مبارک پہنا ہوا ہے۔ ایک چور اس نے دیکھا کہ اللہ والے ہیں، درویش ہیں، بڑا خوبصورت جبہ پہنا ہوا ہے، یہ اللہ والے ہیں، انہیں کیا لگے اچھے سوٹ پہننے سے، اچھی ڈریسنگ کرنے سے۔ اچھا وہ چور اب غوث پاک کے قدموں کے اوپر چلنا شروع ہو گیا۔ گل تسی سمجھے نہیں، سی چور پر میرے غوث دے قدماں تے چلن لگ گئے۔ اور جے بھی ہوئیے نا جیڑے غوث پاک دے نقش قدم تے چل جان بس وہ بیڑے پار ہو جائے۔ جی 12 سالہ دا ڈوبیا بیڑا میرے غوث پاک سرکار، بڑی عورت جی ایک ہی بیٹا برات لے کے گئی، واپس آ رہی، دلہن بھی ساتھ ہی ہے، تو جب دریا کے سینٹر میں پہنچے وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ 12 سال تک وہ کشتی ڈوبی رہی۔ 12 سال بعد حضور غوث پاک کی دعا سے وہ بیڑی پھر اوپر آ گئی، وہ دولہا بھی اسی طرح، وہ دلہن بھی اسی طرح، وہ سارے لوگ پھر دوبارہ زندہ ہو گئے۔
اور آپ جو دولہا تھے نا گجرات شہر کے اندر سید کبیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ، جنہیں ہم کہتے ہیں نا ڈولے شاہ، مشہور ہے نا ڈولے شاہ، وہ ڈولے شاہ لفظ نہیں ہے، وہ ہے شاہ دولہا، شاہ دولہا سرکار، اصل لفظ یہ ہے۔ یہ وہی دولہا ہے، یہ وہی ہستی ہے جن کا 12 سال کے بعد کشتی دوبارہ زندہ ہوئی اور وہ سارے براتی زندہ ہو گئے۔ اچھا اب جیسا بھی کوئی ہو، میرے غوث کے قدموں نقش قدم پہ چل پڑے، اس کے بھی بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اب وہ تھا چور، لیکن حضور غوث پاک کے نقش قدم پہ چلنے لگ پڑا۔ حضور غوث پاک سرکار اپنے آستانے پہنچے، آپ نے جا کے اپنا جبہ مبارک اتار کے لٹکا دیا اور خود اللہ کی عبادت میں مشغول ہو۔ اب وہ دیوار پھلانگ کے اندر آیا، اس نے آ کے دیوار سے وہ کرتا مبارک اتارا، جبہ اتارا، لپیٹ کے بغل میں لیا، دروازہ کھول کے جب باہر دہلیز سے باہر پاؤں رکھے نبی نہ ہو جائے، اس کی نگاہ ختم ہو جائے، نظر آنا بند ہو جائے، جب دروازے سے اندر آئے تو ٹھیک ہو جائے۔ چور اب کش بکش، انہوں نے کہا بابیاں دا کرتا ہے یہ نہیں میں لے جا سکتا۔ اچھا اس نے جا کے وہ جبہ مبارک دوبارہ اسی جگہ لٹکا دیا، ڈر گیا۔ اب وہ لٹکا کے پھر دروازے سے باہر پیر رکھے نبی نہ ہو جائے، اندر آئے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ سوچ میں پڑ گیا کروں کیا، اگر نہیں بھاگتا تو پھنس جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، اگر بھاگتا ہوں تو ساری زندگی نبی نہ رہنا پڑے گا۔ اس نے فیصلہ یہ کیا کہ یار نبینا رہنا بڑا مشکل ہے، چلو دیکھی جائے گی، جو سرکار پکڑے جائے گی دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے۔ اچھا ایک چٹائی کے پیچھے ایک کارنر میں وہ چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، رات کا کچھ پیر گزر گیا۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ دو ہستیاں آتی ہیں، ہوا کے اندر اڑتی ہوئی آتی ہیں، زمین سے ان کے پاؤں اوپر ہیں۔ وہ آ کے حضور غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام عرض کرتی ہیں حضور فلاں علاقے کا ایک کتب فوت ہو گیا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں ہمیں کتب دے دیں۔ حضور غوث پاک سرکار نے فرمایا بھئی اب تو رات کا ٹائم ہے، صبح ہوگی تو آپ کو وہ کتب دے دیں گے۔ انہوں نے کہا سرکار اگر صبح تک وہ علاقہ تباہ ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ اب جس طرح ایک ظاہری سسٹم ہے، نظام چلتا ہے، ایک روحانی نظام ہے جو اس جہان کو چلا رہا۔ عرض کی حضور اگر صبح تک وہ علاقہ غرق ہو گیا تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ آپ کی مہربانی، ابھی کوئی مہربانی فرمائے کتب دے دیں۔ آپ فرمایا اچھا ہونی کتب آپ نے فرمایا جاؤ وہ کونے میں کتب بیٹھا اس کو لے جاؤ۔ اچھا یہ ساری گفتگو وہ چور سن رہا ہے، وہ یہ سمجھا کہ سرکار کسی اور کی بات کر رہے، میں تو چور ہوں، میں کہاں کتب۔ اچھا وہ بزرگ ہستیاں آئی، انہوں نے جب دیکھا چٹائی ہٹائی تو پیچھے وہ چھپ کے بیٹھا ہو نا، اٹھو کتب صاحب آپ کی ڈیوٹی لا گئی۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب میں چور ہوں، سرکار نے کسی اور کا حکم دیا ہوگا، آگے پیچھے کہیں دیکھو، میں کتب نہیں ہوں، مجھے کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں، میں چور ہوں۔ نے کہا بھئی سرکار نے فرمایا، وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی سرکار ادھر تو ایک چور بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میں چور ہوں، میں کتب نہیں ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں میری دہلیز تک آنے سے پہلے چور تھا، اب ہمارے ساتھ نسبت ہو گیا وہ کتب بن گیا، اب وہ کتب بن گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ احباب زی وقار وہ بزرگ آئے، انہوں نے دائیں بائیں سے اس کے بازو سے پکڑا، ہوا میں اڑانا شروع کر۔ اب وہ پھر بھی شور ڈال رہے ہیں تو میں کتب نہیں ہوں، جو کسی اور میں لے جاؤ، میں نے پھڑ کے لے جا رہے ہو۔ اچھا اب روحانی ایک دروازے ہیں، روحانی طور پر ایک علاقہ آیا تو دائیں سائڈ پہ بزرگ تھے، وہ بائیں سائڈ والے کہتے ہیں حضور یہ آپ اس علاقے کے کتب ہیں، آپ دروازہ کھلوائیں۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی، دروازے کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل جاتا۔ وہ اسی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے آگے ہستیاں چلی گئی۔ آگے ایک دوسرا دروازہ آیا، وہ دائیں سائڈ والے بائیں سائڈ والے بزرگوں کہتے ہیں جناب یہ آپ کا علاقہ ہے، آپ دروازہ کھلوائیں۔ وہ آگے بڑھے، بسم اللہ شریف پڑھ کے ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ آگے چلے گئے، آگے ایک تیسرا دروازہ آ گیا۔ اب وہ رائٹ لیفٹ والے دونوں بزرگ کہنے لگے جناب ان تہاڈا علاقہ ہے، ان دوسرے اگے وہ اس کو پھر اعتبار دیا، میں چور، بھائی صاحب میں چور، مجھے کچھ چیز کا پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھئی آگے ہو، بسم اللہ شریف پڑھ کے جب اس چور نے دروازے کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل جاتا۔
یقین ہو گیا، نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ عشق مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو شوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور غوث پاک سرکار کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش نصیب اور خوش بخت ہیں آپ لوگ کہ ہماری نسبت جو ہے حضور غوث پاک کے ساتھ ہے، اور آج کی اس محفل میں بھی حضور غوث پاک سرکار کی نسبت سے ہم سب بیٹھے ہیں۔ اور آپ ایک اور آخری بات عرض کر کے قبلہ اشفاق چشتی صاحب آپ تشریف لے آئیں۔ ایک شخص فوت ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے ایک نوجوان بچے کے خواب میں آیا اور کہا کہ حضور، اب وہ بزرگ جو فوت ہوا تھا اپنے بیٹے کی خواب میں آیا، کہنے لگا کہ بیٹا میں بڑے سخت عذاب کے اندر ہوں، جب صبح ہوئی تو حضور غوث پاک کے پاس جانا اور میری بخشش کی دعا کروانا، میری بخشش کی دعا کروانا۔ اب وہ نوجوان بچے نے جب اپنے باپ کو عذاب میں دیکھا بڑا پریشان ہوا، صبح ہوئی، فجر کی نماز ٹائم حضور غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ میرے غوث کے جشن میں آنے والوں، یہ آپ کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ حضور کی نسبت بہت بڑی نسبت ہے۔ حضور غوث پاک سرکار جب نماز سے فارغ ہوئے، وہ نوجوان عرض کرتا ہے حضور، میرا کچھ دن پہلے باپ دنیا سے چلا گیا، رات کو وہ خواب میں آیا ہے، بڑے سخت عذاب میں ہے، تو آپ سے عرض کی ہے کہ آپ اس کی بخشش کی دعا فرما دیں۔ حضور غوث پاک سرکار نے فرمایا کیا تیرا باپ ہمارا مرید تھا؟ عرض کی نہیں حضور۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارا باپ ہماری محفلیں سجایا کرتا تھا؟ عرض کی نہیں حضور۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کیا کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی تھی؟ عرض کی نہیں حضور۔ فرمایا کیا ہماری مسجد میں آیا کرتا تھا؟ عرض کی نہیں حضور۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کیا کبھی ہماری گلی سے گزرا تھا؟ وہ نوجوان عرض کرتا ہے حضور اس کا راستہ ہی یہ تھا۔ حضور غوث پاک سرکار نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی، یا اللہ تیرے عبد القادر جیلانی کی گلی سے گزرتا ہو عذاب کے اندر، یا اللہ مہربانی فرما اس کی بخشش فرما۔ آپ نے دعا فرما دی۔ اگلی رات کو جب وہ نوجوان سویا، پھر باپ خواب میں آتا ہے، سفید لباس پہنا ہوا، بڑا خوبصورت نورانی چہرہ، اور کہنے لگا بیٹا صبح پھر دوبارہ جانا، حضور غوث پاک سرکار کا شکریہ ادا کرنا، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی۔ تو دوستو، جو غوث پاک کی گلی سے نسبت رکھتا ہو، سرکار اس کی مہربانی فرما دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں آپ سب ماشاءاللہ۔ میں 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ بھائی میاں بشارت صاحب کہ ہر مہینے باقاعدگی کے ساتھ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس زیادہ عمل سے وہ کم عمل اچھا جو متواتر ہوتا رہو، اور ماشاءاللہ ایک روٹین کے ساتھ جو حضور غوث پاک کی یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، دعا کرتے ہیں حضور غوث پاک کے صدقے نہ دنیا میں کوئی کمی رہے اور نہ آخرت میں کوئی کمی رہے۔ اللہ ہم سب کو حضور غوث پاک کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ وما علینا الا